خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ویسے تو خوابوں کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن میں آپ کو بیان کرتا ہوں جو عمومی خواب انسان دیکھتا ہے۔ ایک ایسے خواب جو فاسد خیالات کے نتیجے میں نظر آتے ہیں۔ دوسرے خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اور تیسرے خواب وہ ہوتے ہیں جو سچے خواب ہوتے ہیں۔ اچھے خوابوں کے بارے میں اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ وہ صالح اور نیک لوگوں کو بیان کیے جائیں، اور برے خوابوں کے بارے میں ہمیں یہ حکم ہے کہ وہ بیان نہ کیے جائیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اگر ہم بیان کرتے ہیں تو اس کی غلط تعبیر نہ بتا دیں، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو فوری طور پر پورے ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، جس طرح حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور انہوں نے صبح آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ خواب پیش کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں، یعنی حضور کی پیشانی مصلی ہے اور میں اس پہ سجدہ کر رہا ہوں اللہ کو۔ تو سبحان اللہ، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور کہا خزیمہ باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے خواب کی تعبیر پوری کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو خواب دیکھا اور دن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی تعبیر مل جاتی ہے، اور کئی مرتبہ کبھی خوابوں کی تعبیر تک پہنچتے پہنچتے بہت وقت لگ جاتا ہے۔ اب خواب کچھ وہم، کچھ اوہام کا سبب ہوتے ہیں۔ ان خواب کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ صرف فاسد خیالات ہیں، نفسیاتی بیماری ہیں، لیکن کچھ خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں دو باتیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اللہ کا نبی جو خواب دیکھے وہ سچا ہوتا ہے، اور خواب میں نبی کو دیکھا جائے وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی آ کے یہ جرت نہیں کر سکتا کہ کہے کہ میں مصطفیٰ ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، اور ان کا مقدر جاگ اٹھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا تھا، لیکن کسی کو نہ دکھایا تھا نہ سنایا تھا، اور یہ فالج زدہ تھے، بیمار پڑے ہوئے تھے، اور ساری زندگی یہ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے۔ اب جب بیمار پڑ گئے تو کوئی حال پوچھنے والا بھی نہ تھا، تو انہوں نے بیٹھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصیدہ شریف لکھا، شاہوں کے شاہ کی قصیدہ آرائی کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے اور فرمایا بصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ۔ تو انہوں نے سارا قصیدہ سنایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفا پھیرا ان کے جسم پر، اور ان کو ہر بیماری سے نجات مل گئی۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جب اٹھے تو بیماری غائب تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چادر عنایت کی تھی خواب میں وہ بھی ان کے کندھوں پر موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ اٹھے فالج سے پاک تھے، بالکل تندرست تھے، جلدی سے اٹھے اور مسجد میں گئے۔ راستے میں ایک درویش ملا، بصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ۔ اب امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو لکھا تھا اور کسی کو سنایا نہیں تھا، صرف خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تھا۔
تو کہنے لگے کون سا قصیدہ؟ تو وہ درویش کہنے لگا بھولے نہ بنو، وہ قصیدہ جو رات کو آقا کریم کو سنایا تھا۔ تو انہوں نے پھر وہ قصیدہ سنایا، مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر خلق، سبحان اللہ۔ تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا تو اس نے یقیناً آقا کریم کو دیکھا۔ تو میرے عزیزو، آج میں آپ کو بیان کروں گا کہ وہ ایسے 3 خواب جو انسان اگر دیکھے تو وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ سبحان، وہ اللہ کا محبوب ترین انسان ہوگا جو ان 3 خوابوں کو دیکھے گا۔ میرے عزیزو، کچھ لوگ اچھے خواب دیکھتے ہیں، کچھ لوگ برے خواب دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے خوابوں کی تعبیر اچھی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بری بن جاتی ہے یا بری ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کو بیان کروں گا ایسے 3 خواب جو اگر انسان دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب انسان ہوگا، جو ان 3 خوابوں کو دیکھنے والا ہوگا۔ ان 3 خوابوں میں سے پہلا خواب، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں تو یہ انسان اللہ کا محبوب انسان ہے۔ اس کی وجہ خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنے والا ہے۔ جو انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ اس بات پر دلیل ہے، تو وہ انسان لوگوں کو نیکی کی راہ پہ دعوت دینے والا اور برائی سے روکنے والا ہے، اور شرف والا ہے اور عزت والا ہے۔ جو انسان اپنے خواب میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتا ہے وہ انسان اللہ کے ہاں شرف والا ہے، مقام والا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی شان بہت زیادہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت ہے۔ یا پھر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان اپنے خواب میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اور اس کے مقام میں اضافہ کرنے والے ہیں، اور وہ انسان خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو خوشیوں سے نوازیں گے، اس کی خوشیوں میں اضافہ کرے گا۔ جو انسان خود کو اپنے خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے گا، اور تیسری بات، وہ انسان جو خواب میں تلاوت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نصرت و تائید کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ دوسرا خواب، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خواب میں غسل کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ انسان اللہ کے ہاں توبہ استغفار کرنے والا ہے، کیونکہ جو انسان غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، وہ اپنے جسم سے غلاظت کو دور کر دیتا ہے، اور غسل کرنے کی وجہ سے جو اس کے جسم پر گندگی لگی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور وہ بندہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو انسان اپنے خواب میں غسل کرتا ہوا خود کو دیکھتا ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا، اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرے گا۔ ہر انسان گنہگار ہوتا ہے، لیکن وہ پاک صاف کیسے ہوتا ہے؟ چاہے کوئی بڑا گناہ کرنے والا ہو چاہے چھوٹا کرنے والا ہو، وہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اور جب وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے جو انسان خود کو اپنے خواب میں غسل کرتے ہوئے دیکھے وہ انسان توبہ کرنے والا ہے، اور وہ انسان اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والا ہے اللہ سے، اور توبہ کرنے والا انسان یقیناً اللہ کا پسندیدہ اور محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اور اب تیسرے خواب کی تعبیر، جو انسان اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے خواب میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بندہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے۔ کہ جو انسان اپنے خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے اور استغفار پڑھ رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے،
تو وہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین انسان ہے۔ تو یہ تھے 3 خواب۔ پہلا خواب، جو انسان خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور دوسرا خواب، خواب میں غسل کرنے والا، اور تیسرا خواب، خواب کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا۔ یہ ان 3 خوابوں میں سے کوئی ایک خواب بھی جو انسان دیکھے وہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ بہرحال اگر اچھے خواب آئیں کسی بھائی اور بہن کو تو الحمدللہ، اور اگر خدا نخواستہ برے خواب آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ خير من النوم. الصلاة